صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب کو خوش آمدید. حاجی صاحب زکوٰۃ نہ دینے کی کیا نقصانات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ زکوٰۃ جس طرح گفتگو ہو رہی تھی ہم پر فرض ہے، جن پر فرض مال ہونے کی صورت میں، اور یہ اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک پلر ہے. یعنی جس طرح نماز، روزہ، حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے. توحید الہی پر اقرار کرنا، ایمانیات جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد جو 4 عمل کے دوران ہم پر فرض ہے وہ کیا ہے کہ وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ. اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے اب دیکھا یہ جا رہا ہے اشفاق بھائی کہ بڑا نارملائز کر دیا گیا اس کو، اور چونکہ میں بہت زیادہ لوگوں سے مل رہا ہوں، جاتا رہتا ہوں، تو محسوس ہو رہا ہے کہ اب وہ جو پہلے ہم دیکھتے تھے نا کہ زکوٰۃ کی ایک فکر ہوتی تھی، زکوٰۃ نکالنی ہے، ٹائم پورا ہو گیا ہے، علماء کرام سے رابطہ کرنا کچھ لوگوں میں تو ہے، لیکن میجورٹی میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی. حالانکہ زکوٰۃ کو مال کا میل کہا گیا، اور زکوٰۃ نہ دینے کے والوں کو یہ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ وہی مال اس کے لیے عذاب بنا دیا جائے گا، وہی سونا اور چاندی اور زیورات جو اس کے لیے انگارے بنا دیے جائیں گے قبر کے اندر. لیکن ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس کو نارمل لے رہے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو زمین پر جو مال تلف ہوتا ہے نا، جو ضائع ہوتا ہے، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہ دینا ہے. تو ہو سکتا ہے بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی نقصان ہو رہا ہے، ہمارے مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو پہلے یہ تو چیک کریں کہ اس کی ہم زکوٰۃ پوری دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. اچھا، اب دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے اشفاق بھائی کہ جسم میں، باڈی میں کوئی وائرس ہو تو ہم کہتے ہیں پورا نکلنا چاہیے، چھوڑنا نہیں ہے اس کو. وہ کورس پورا نہیں کریں گے تو دوبارہ بیماری آ جاتی ہے. کہتے ہیں کینسر ہے تو اس کے تمام اثرات کو ختم کرنا چاہیے، کوئی وائرل ہو گیا تو اس کو پورا ڈیلیٹ کریں. زکوٰۃ مال کا میل ہے. کچھ لوگ اپنے اندازے سے، اپنے اٹکل سے وہ تھوڑی بہت پیسے نکال دی کر ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب مال کے اندر میل رہ گیا تو یہ پورے مال کو میلا کر سکتا ہے، یہ پورے مال کو برباد کر سکتا ہے. اور دوسری طرف اگر اپنے مال کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان ہے کہ اپنے مال کو ادا کر کے، یعنی اپنی زکوٰۃ کو ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. یعنی آپ اگر اپنے مال کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ ہے الحمدللہ جو آپ کے مال کی حفاظت کرے گی. اور ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، بلکہ ایک حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے کہ اے ابن آدم، اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اب غور کرے وہ لوگ کہ اس دن کتنی شرمندگی ہوگی کہ میں کاش زکوٰۃ پوری دے دیتا. اور بہت پیاری بات راشد بھائی نے کہی کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے بعد بھی عطیات اللہ کی راہ میں خرچ ہونے چاہیے، صدقات ہونے چاہیے. اور ہمیں بعض اوقات ایسے افراد ملتے ہیں. میں ایک بزنس مین سے ملنے گیا، بڑی کمال کی بات انہوں نے کہی. کہتے ہیں میں نے زکوٰۃ دی تو کیا کمال کیا، زکوٰۃ تو میری ڈیوٹی تھی، وہ تو فرض تھا. میں تو اپنی کیلکولیشن ہی جب شروع کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے بعد اوپر میں نے کیا خرچ کیا، مطلب یہ تو اللہ نے مال دیا اس کی وجہ سے مجھ پر زکوٰۃ فرض تھی نا، میں نے اپنی طرف سے اس کے علاوہ کیا خرچ کیا، اصل تو مزہ اسی میں ہے. لیکن یہاں سچی بات یہ ہے کہ 2.5% زکوٰۃ جو ہے نا وہ دینا لوگوں کو بہت بھاری نظر آتا ہے. اور سچی بات ہے، میں تو ایک دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ کرے ناظرین اگر آپ کو بھی دعا اچھی لگے تو آمین کہہ دیجیے گا کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دے جس کی زکوٰۃ مجھ پر بھاری پڑ جائے، مال وہ دے جس کی زکوٰۃ میں خوش دلی سے ادا کروں. زکوٰۃ دے کر تو بندے کو انجوائے کرنا چاہیے، اللہ نے اس قابل بنایا نا. یعنی زکوٰۃ تو ہے ہی اسی پر فرض جس پہ مال ہے، غریبوں پر تو فرض ہی نہیں ہے نا. اللہ نے آپ کو مالدار بنایا، صاحب نصاب بنایا، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. تو پہلے تو اس کا شکرانہ بنتا ہے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے اس کیٹیگری میں بنایا، مجھے مانگنے والا نہیں مجھے دینے والا بنایا. اور پھر دے اور سجدہ شکر بھی ادا کرے اور انجوائے کرے، اور پھر زکوٰۃ خوش دلی سے دے. انشاءاللہ یہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے گی.